الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صبحكم ومساكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق
خلق أول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخلود إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف
يخاف وعيد. اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. سورة الروم نشان سورہ 30 نشان آیات 7 اور 8 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ دنیا کی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے واقف ہے، اسے جانتے یہ عالم ظاہرا ہے، اور آخرت کے معاملے میں غفلت میں پڑے. کیا یہ اپنے دل و دماغ میں سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو، زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ایک خاص مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے سلسلے میں در حقیقت وہ انکاری ہیں. بات یہ ہے کہ لوگ آخرت کے سلسلے میں غفلت میں کیوں ہیں؟ صبح اور شام ان کو اس ظاہری دنیا سے وابستہ رہتا ہے. یہاں کا نقصان ان کو نقصان نظر آتا ہے، یہاں کا فائدہ ان کو فائدہ نہیں آتا. وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ جو ظاہر ہے. جو لوگ رسمی طور پر بھی عقیدہ آخرت کو رکھتے ہیں ان کی بھی حالت اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے اللہ نے ان کو آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کو کہا. سوچو یہ سب کچھ ایک وقت نکل رہا ہے. آج سائنسدان زمین سے باہر نکل کر کسی اور سیارے کو ڈھونڈنے میں سرگرداں ہیں، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ سب کچھ ایک دن ختم ہونے والا ہے. لیکن ایمان والوں کی حالت بھی جو رسمی عقیدہ آخرت رکھتے ہیں اس سے کچھ مختلف نہیں ہے. وہ بھی محض اس دنیا کی زیب و زینت کے اندر اپنے آپ کو کھا رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے
کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ایک دن موت آئے گی، ایک چند روز کا بچہ بھی دنیا سے گزر جاتا ہے، اور آخر کار جو اپنی عمر کو پہنچتا ہے اور بڑھاپے کو پہنچتا ہے وہ بھی اس دنیا سے آخر کار چلا جاتا ہے۔ اس چیز کے اندر ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، ہمیں اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے مسلم ہیں، اللہ والوں سے وابستگی اختیار کی ہے، جماعت المسلمین میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ انسانیت کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، ان کو یہ بتانا کہ ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی حسن سند سے حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین یبعث اللہ اقوام یوم القیامت فی وجوہہم النور، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اٹھائے گا کہ ان کے چہروں پر نور ہوگا، علی منابر اللؤلؤ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو موتیوں سے بنے ہوئے تخت پر جلوہ افروز ہوں گے، یغبطہم الناس، ان پر لوگ رش کریں گے، لیسوا بانبیاء ولا شہداء، یہ نہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء ہوں گے۔ فجساء اعرابی على ركبتيه فقال يا رسول الله جلهم لنا نعرفهم، ایک حقیر جلدی بات سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے رسول اللہ سے دریافت کیا، اللہ کے رسول ان کی کچھ صفات ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم انہیں پہچان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هم المتحابون فی اللہ عز وجل، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے محبت کرتے ہوں گے، من قبائل شتى ومن بلاد شتى، ان کا تعلق مختلف قبائل سے ہوگا، مختلف شہروں سے ہوگا، یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرونہ، یہ لوگ جو جمع ہوں گے یہ اللہ کے ذکر کی بنیاد پر جمع ہوں گے تاکہ جمع ہو کر اللہ کو یاد کریں۔ آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ 27-28 دسمبر کو ایک اللہ کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کی آپس میں رشتہ داریاں نہیں ہیں، مختلف شہروں سے تعلق ہے، مختلف قبیلوں سے تعلق ہے، وہ کسی دنیاوی ایجنڈے کے لیے جمع نہیں ہو گئے، کسی گروہی تعصب کی بنیاد کے اوپر جمع نہیں ہو رہے، کسی خاندانی یا نسلی کوئی مقصد نہیں ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا یا اپنے حقوق کی بات کرنا یا اپنے مطالبات کو دہرانا۔ انسانیت کو صرف ایک ہی دعوت دینا مقصد ہے، لوگوں آؤ اللہ کی طرف آؤ، اس کی توحید کی طرف آؤ،
آخرت کی یاد دہانی کرو. تمہاری یہ زندگی معاشرتی طور پر، معاشی طور پر، اس کے اندر جو استحکام آئے گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے آئے گا. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس جگہ جمع ہوں اور اپنے نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین نے ارشاد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مومنین، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت کرے گا. دین کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین ہیں، جن کو پتہ ہے کہ رب کے پاس جاتے ہیں تو جو کچھ ہم یہاں اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے، اپنی جسمانی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے، اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کریں گے، اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے لیے کی نظر کریں گے، تو یہ سب کچھ ہم وہاں اللہ کے پاس پائیں گے. یقین ان کو اس بات پر برانگیختہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں. جب کبھی بھی کوئی بھی اللہ کے دین کا داعی یہ آواز بلند کرتا ہے، یہ ندا بلند کرتا ہے، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے گا، تو جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی نصرت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آنے والے ہوتے ہیں، ان کا یہ جواب ہوتا ہے نحن انصار اللہ آمنا باللہ فاشہد بأننا مسلمون. ہم اللہ کے دین کے مددگار. یہ مدد اس لیے ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں اور گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے مسلم ہیں. اللہ کے بندو،
اس وقت لوگ دنیا کے اندر اپنی مملکتوں پر فخر کر رہے ہیں، اپنی زبانوں پر فخر کر رہے ہیں، اپنے قبیلوں پر فخر کر رہے ہیں، اپنے مسلکی اور مذہبی گروہوں پہ فخر کر رہے ہیں، اس کے لیے مر رہے ہیں، اس کے لیے جان دے رہے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اس مقصد کے لیے چنا ہے کہ آپ محض اللہ کے دین کے داعی بنیں، اس کے دین کی مدد کریں، اس کاس کو جو انبیاء علیہ السلام کا کاس تھا اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کریں۔ ہر موقع پر جہاں کہیں بھی صلاحیت کا معاملہ ہو، صلاحیت دیں، مال کا معاملہ ہو مال خرچ کریں، جان کا معاملہ ہو جان دیں، وقت کا معاملہ ہو وقت دیں۔ کیوں؟ محض اللہ رب العالمین آپ کی کاوشوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، وہ اپنے بستر پر ہے اور کسی طاقت اور قوت نہیں، اس کے پاس ایک زبان ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دعا کر سکتا ہے، اس کے پاس دو ہاتھ ہیں کہ جسے اٹھا کر وہ یہ دعا کر سکتا ہے، اللہ جو لوگ تیرے دین کی نصرت کے لیے نکلے ہیں، تیرے دین کی مدد کے لیے نکلے ہیں، اللہ جہاں کہیں بھی ہیں، جو کوئی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد کرنا۔ آپ دیکھیں گے یہ نہ سکتی ہے کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، ہر ایک شخص کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے اگر وہ کمر بستہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو لوگ ہمارے بیمار ہیں اللہ رب العالمین کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان حال ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، قید و بند کی صحبتیں اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ رحمان رحیم ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ معمول رکھے، ایمان کے ساتھ صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر پینا نصیب فرمائے، اور جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہم اس سے راضی ہوں، اور اپنے سامنے سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا ولکم استغفر